نہیں کیا جاتا. کہا کہ 20 دیں گے نہیں دوں گا, 30 دیں گے کہ نہیں دوں گا, اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. سوچ میں پڑ گئے ہم سے بڑا تاجر کوئی نہیں, پھر خریدار کون ہے؟ اعلان کر دیا میں نے اس رب کریم کے سامنے, اس رب کریم کی رضا کی خاطر اس غلے کو فروخت کر دیا جو 10 گنا دنیا میں دیتا ہے 70 گنا آخرت میں دیتا ہے. 1111 اونٹ, 1100 سارے اونٹ غلے کے لدے لگائے مدینے میں تقسیم کر دیے گئے. اتنا بڑا سخی تھا. اسی وقت کا ایک واقعہ اسی رات کا سنیے. اسی رات میں سیدنا حضرت امام حسن امام حسین کے بھائی, ان کو خواب میں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ تشریف لائے, آپ ترکی گھوڑے پر سوار ہیں, بہت تیزی میں ہے, بہت جلدی میں ہے. امام حسن نے اپنے نانا سے کہا آپ بہت جلدی میں ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رکتے نہیں. آقا مدنی نے امام حسن کو خواب میں بتلایا کہ آج زمین کے فرش پر عثمان غنی نے اتنی بڑی خیرات کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر ایک محفل لگائی ہے, اور اس محفل میں جنت کی حور سے عثمان غنی کا نکاح ہونا ہے. اس مجلس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. یہ حال تھا, یہ انعام اللہ نے دنیا میں ہی دیا. عثمان غنی کا میں یہ تذکرہ کرنا تھا. 82 سال کا بوڑھا انسان ہے, حج کا موقع ہے, لوگ حج کے لیے چلے گئے. مدینے میں 100-150 آدمی بچ گئے. جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز کے لیے عثمان غنی گئے, اور جو باغی تھے عثمان غنی کے وہ آگے بڑھے. 100 آدمی آئے, 200 آئے, 300 آئے, داخل ہوتے چلے گئے. عثمان غنی خطبہ دے رہے ہیں, لوگ ایک باغی آگے بڑھتا ہے اور عثمان غنی کے ہاتھ سے ڈنڈا یعنی عصا چھین لیتا ہے, ان عصے کو توڑ کر کے گیر دیتا ہے. وہ عصا اللہ کے نبی کا عصا تھا, اس کو بھی توڑ دیا گیا. عثمان غنی سے کہا گیا نیچے اتر آؤ. عثمان غنی خطبہ دے رہے ہیں, یہاں تک کہ کنکریاں پھینکی گئی. عثمان غنی کا چہرہ خون سے آلود ہو گیا. عثمان غنی کے چہرے سے خون بہنے لگا, یہاں تک ہو گیا کہ جمعے کی نماز کے بعد عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا عثمان غنی کے گھر میں پانی نہیں جائے گا, عثمان غنی کے گھر میں کھانا نہیں جائے گا, بند کر دیا گیا. عثمان غنی اپنے مکان میں موجود ہے. لوگوں نے محاصرہ, باغیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. حضرت عثمان غنی کا حالت یہاں تک پہنچی, یہ حالت پہنچی کہ 20 دن گزر گئے, 25 دن گزر گئے, کمرے سے نہیں نکلا جا رہا ہے. کھانے کا نام و نشان نہیں, پانی کا نام و نشان نہیں. 25 دن بعد سیدنا حضرت علی پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے, کیا حالات ہے, کیا کرتے ہو, پیاس لگتی ہے تو کیسے وقت گزرتا ہے. فرمایا پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں, بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں. 25 دن گزر گئے. کہا آپ اجازت دیں تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں. کہا میں وہ خلیفہ بننا نہیں چاہتا جس کے دور میں مدینے کی گلیاں خون سے آلود ہو جائے, میں یہ نہیں چاہتا. انکار کر دیا. 37 دن گزر گئے. 37 دن گزرنے کے بعد امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت علی نے دروازے پر متعین کر دیا. وہ دروازے پر کھڑے ہیں. 37 دن کے بعد سیدنا عثمان غنی چھت پر گئے اور اعلان کیا. سنو غور سے, ایک عثمان غنی کی خاصیت یہ تھی, 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے, کسی نبی کی 2 بیٹی اس دنیا میں عثمان غنی کے سوا کسی کے نکاح میں نہیں آئی. یہ کے بعد دیگر اللہ کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں رہی ہے. یہ فضیلت پوری انسانیت میں عثمان غنی کو ہے, کسی کو نہیں.
عثمان غنی نے اعلان کیا چھت پر کھڑے ہو کر، کیا تم نہیں جانتے کیا میں اللہ کے نبی کا دوہرا داماد نہیں؟ کیا میں نے پانی کا کنواں خرید کر وقف نہیں کیا؟ آج تم مجھے پانی نہیں پینے دیتے، کھانا نہیں دیتے، 40 دن 37 دن کا روزہ ہے۔ میں کہتا ہوں آج ہم سب حضرت امام حسین کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، ان کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یقیناً حضرت امام حسین کی شہادت کوئی مثال نہیں دے سکتا، لیکن عثمان غنی کی شہادت بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ان کا 40 دن کا روزہ تھا، 37 دن بعد جب چھت پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دو، باقیوں نے کہا خلافت تو لباس اتار دو۔ اعلان کر دیا کہ اس خلافت کے لباس کو مجھے دینے والا آقا مدنی محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے یہ خلافت دی ہے اور فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں خلافت دی جائے گی۔ لوگ کہیں گے خلافت چھوڑ دے، خلافت چھوڑ دو، خلافت مت چھوڑنا۔ اگر خلافت چھوڑ دی تو جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی، اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جان چلی جائے لیکن یہ نہیں چھوڑوں گا۔ 37 دن گزر گئے، 38 دن گزر گئے، 39 دن گزر گئے۔ اس دن رات میں آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، آپ نے حضرت نائلہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، سنو قرآن سے تعلق رکھنے والوں، سنو۔ کہا کہ میرے آج شہادت کا وقت قریب آ گیا، رونے لگی آج نائلہ۔ حضرت نائلہ فرماتی کیا کہہ رہے؟ میرا یقین ہے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہا نہیں، وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا عثمان تم نے 40 دن سے روزہ رکھ رکھا ہے، آج تمہارے روزے کی افطاری کا انتظام اللہ کی طرف سے حوض کوثر پر کر دیا گیا، آج تمہیں حوض کوثر پر افطار کرنا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، صبح ہو گئی، 10 بجے کا وقت ہے، باقی لوگ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے مقابلے کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک باغی پیچھے کی دیوار سے گیا، دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا، اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد سنو غور سے، حضرت عثمان غنی کی شہادت سنو۔ باغی اندر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد ایک باغی نے عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ لیا، عثمان غنی نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، نگاہ پڑتی فوراً داڑھی چھوڑ دی، پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرا باغی آیا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا، کہا کہ تم آج میرے چہرے پر تھوکتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تمہارے لیے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا تھا، آج تم میرے چہرے پر تھوکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرا باغی آیا، اس نے لوہے کی راکھ عثمان غنی کے سر پر ماری۔ عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا تلاوت کرنے والا قاری، یہ خلیفۃ المسلمین، لوہے کی راکھ لگتے ہی قرآن کے صفحات، قرآن کے پارے، قرآن کے حروف سب جو ہے خون سے آلود ہو گئے، خون کا فوارہ قرآن پر پڑنے لگا۔ عثمان غنی قرآن پر لیٹ گئے۔ عثمان غنی کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد ایک اور باغی آگے بڑھتا ہے، وہ تلوار سے خنجر سے حملہ کرتا ہے۔ حضرت نائلہ نے اس کی تلوار کو پکڑ لیا، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر وہی گر گئی۔ عثمان غنی کو جو ہوش آیا تھا، چیخ نکل گئی کہ تم میرے گھر پر حملہ کر رہے ہو، مستورات پر حملہ کر رہے ہو، چیخیں نکل گئی، اور اسی طرح بے ہوشی کی عالم میں نیچے گر گئے، اور ہلکا سا ہوش آیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔
آپ اندازہ لگائیے، قرآن پڑھ رہے ہیں 40 دن کا بھوکا اور پیاسا، یہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے۔ آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، قرآن پڑھنے سے دور ہیں، قرآن اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے۔ سالوں سال ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں قرآن پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہے، کوئی قرآن کھولنے والا نہیں۔ آج حالات ہمارے یہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، زمانہ نہیں بدلا۔ ہمارے حالات یہ ہے، آج قرآن جو بچے پڑھ رہے، اگر استاد نے تھپڑ مار دیا، ہلکا سا نشان پڑ گیا، کورٹ کچہری تک کی نوبت آ رہی ہے، تھانہ پولیس کی نوبت آ رہی ہے، مدرسوں تک کو بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ پہلے حالات کیا تھے؟ بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، یہ کہہ کر کے آتے تھے کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، گوشت آپ کا، ہڈی ہماری، ہمیں تو ہڈی چاہیے۔ تھا کہ نہیں ایسا؟ بتاؤ، ایسا تھا کہ نہیں؟ آج حالات بدلے ہیں، زمانہ بدلا ہے، انسان بدلا ہے، زمانہ وہی ہے۔ کل بھی سورج اسی طرح طلوع ہوتا تھا اور مغرب میں غروب ہوتا تھا، آج بھی اسی طرح ہے۔ آسمان اسی طرح، ستارے آسمان پر رات کو مغرب بعد آ جاتے تھے، آج بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ بھینس پہلے بھی دودھ سفید دیا کرتی تھی، آج بھی سفید دے رہی ہے، یہ ہرا دینا شروع کر دیا۔ چارہ ہرا کھاتی ہے تو دودھ ہرا دے رہی ہے، سفید دے رہی ہے نا۔ زمانہ بدلا ہے، یہ ہم بدلے ہیں، انسان بدل گئے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، نہیں۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی اور قرآن پڑھانے والوں کی قدر ہمارے یہاں نہیں رہی۔ اللہ کے نبی کا مدرسہ بھی تھا، اللہ کے نبی سند بھی دیا کرتے تھے۔ وَاقْضَاهُمْ عَلِي، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں، سب سے زیادہ سختی کرنے والے عمر فاروق، واشدہم فی امر اللہ عمر، سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی، وازدہم حیا عثمان، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے واقضاہم علی، حضرت علی ہے۔ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ عمر فاروق کا دور ہے، سنو، عمر فاروق کا دور ہے۔ پولیس ایک لڑکے کو پکڑ کر لے جا رہی ہے، اس لڑکے نے حضرت علی کو دیکھ کر کے کہا کہ آپ میری سفارش کر دیں بادشاہ وقت کے دربار میں بے قصور ہوں، مجھے چھڑا لیں، آپ میری جان بچا دیں۔ حضرت علی آگے بڑھے، پولیس سے کہا آپ نے کیوں پکڑا؟ کہا اس نے اپنے مالک کا قتل کیا ہے۔ کہا کہ یہ تو بے قصور بتلا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ہاں میں نے اپنے مالک کا قتل کیا ہے لیکن میں بے قصور ہوں۔ بہت اہم واقعہ سنے آپ۔ حضرت علی جیسے انسان تعجب میں پڑ گیا، اپنے مالک کا قتل کیا، اور قتل کے بدلے میں اسلامی سزا یہ ہے کہ قتل کیا جاتا ہے، قصاص کا بدلہ قصاص۔ کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مالک کا قاتل ہوں اور بے قصور ہوں۔ حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور ہاتھ پکڑ کر عمر فاروق کے دربار میں پہنچے اور کہا امیر المومنین یہ کیس میرے حوالے کر دے، اس کی میں تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں قاتل ہوں اپنے مالک کا لیکن بے قصور ہوں، میری جان بچا دو۔ حضرت عمر نے کہا آپ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت علی نے ان سے پوچھا آپ اپنے کو بے قصور کیوں بتلاتے ہیں؟ کہ میرا مالک نوعمر لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتا تھا، قوم لوط کا عمل تھا، وہ بچوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اس کی نیت بدکاری کرنے کی تھی، وہ میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے مالک کا قتل کیا ہے۔ اب اس پر گواہ چاہیے کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق نے بھی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے قتل کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ گواہ اس پر ہے، ثبوت ہے کہ تمہارے مالک میں یہ مرض تھا؟ ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ 3 دن ٹھہر جاؤ،
جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے گھر والوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا قبر کہاں ہے، کب دفینہ ہوا ہے، کہ آج ہی تدفین ہوئی ہے۔ قبر پر گئے، واپس آ گئے، کہا کہ 3 دن کے لیے کیس رکھ دیا جاتا ہے، 3 دن کے بعد عدالت دوبارہ لے لے گی۔ 3 دن کے بعد پھر طلب کر لیا گیا، جو مقتول تھے ان کے وارثین کو بلایا گیا، اس قاتل کو بھی بلایا گیا اور کہا کہ قبر کو کھودا جائے۔ قبر کھودی گئی، جو جس کا قتل ہوا تھا وہ مقتول قبر میں موجود نہیں ہے۔ کہا کہ قبر کو بند کر دو۔ قبر بند کر دی گئی اور بند کرنے کے بعد حضرت علی نے عمر فاروق سے کہا کہ یہ لڑکا مجرم نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مالک کا یقیناً قتل کیا ہے اور اس کا مالک یقیناً بدفعلی کرتا تھا۔ کہ کیا ثبوت ہے؟ پھر وہی بات پیش آ گئی، گواہ تو ہے نہیں، کہ گواہی میرے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم لوط کے عمل میں مرے گا، بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوا بغیر توبہ کے مر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی دفینہ ہونے کے بعد اس کے جنازے کو نکال کر قبر میں سے 3 دن کے بعد قوم لوط کے قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور قبر ہم نے کھود لی، اس میں جنازہ موجود نہیں ہے، اسی لڑکا اپنی جگہ پر سچ ہے کہ اس کا مالک بدفعلی کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج عمر نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ واقعہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی کے مدرسے بھی تھے۔ واقعہ علی، اس کا لقب، یہ سند، یہ ڈگری دینے والا کون ہے؟ وہ آقا مدنی محمد رسول اللہ ہے، جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ آپ قرآن سے معلوم کریں کہ کہاں سے آیا تو قرآن خود کہہ رہا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے دونوں جہان کے پروردگار نے نازل کیا ہے۔ کس کے ذریعے نازل ہوا؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین جو جبریل امین فرشتہ ہے، ان کے ذریعے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اب تک کہاں تھے؟ قرآن خود کہتا ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں درج تھا۔ کب آئے؟ کون سے مہینے میں آئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ کب آئے؟ کون سے دن آئے؟ کون سی رات میں آئے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ سارا کا سارا قرآن میں موجود ہے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم قرآن سے بہت دور ہیں، قرآن کریم کی تعلیم والوں سے دور ہیں، مدارس اسلامیہ سے دور ہیں۔ مدارس اسلامیہ کی آج ہم قدر کریں مسلمانوں، اگر یہ مدارس اسلامیہ محفوظ ہے، غور سے سنو، تو ہماری نسلوں کا جو ایمان ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر یہ مدارس محفوظ نہیں رہے، اگر یہ مکاتب محفوظ نہیں رہے، قرآن کی تعلیم کو بند کر دیا گیا تو ایمان کا ڈاکہ ڈل جائے گا، ایمان والے تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے۔ ان کی قدر کریں ہم۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کے یہاں ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، طلبہ طالبات یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کو دین کی باتوں سے آراستہ کیا جاتا ہے، آپ کو قرآن کریم کی تفسیر سنائی جاتی ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آج ہم ان کی قدر نہیں کر رہے۔ اگر ہمارے دل میں ان کی قدر ہو، ہمارے دل میں ان کی عظمت ہو، آج جو یہ طرح طرح کی خرافات ہے اور دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، تو اس کی نوبت نہ آئے۔ ہم ان کی قدر کریں۔ آج ہم اس مدرسے میں جمع ہیں، اس مدرسے کی قدر کریں، اس میں پڑھانے والوں کی قدر کریں، اس میں پڑھانے والوں کی عظمت کریں۔ یہ جو جماعت یہاں پڑھتی ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھے۔ بزرگوں، آج ہم قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے پیغام سے اپنے گھروں کو مزین کریں،
سالوں سال ہو جاتے ہمارے یہاں قرآن گھروں میں کھولا تک نہیں جاتا۔ اکثر جگہ یہ نوبت دیکھنے کو آتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے قرآن لے کر کے آتے ہیں، کہا کہ امام صاحب اس کو مسجد میں رکھ لیجیے، گھر میں کوئی پڑھنے والا ہے نہیں۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ قرآن کریم گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، یہ حالات ہمارے ہیں۔ کیا ہم ان کی قدر کر رہے ہیں؟ تو بزرگوں، میں نے بہت سارا وقت آپ حضرات کا لے لیا ہے۔ یہاں اکابر علماء کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، ان کی ہمیں زیارت بھی کرنی ہے، ان سے فیض بھی حاصل کرنا ہے، ان سے سننا بھی ہے، ان کی دعا بھی لینی ہے۔ جمعہ کا بھی وقت ہے، دستار بندی بھی ہونی ہے، بہت سارے کام ہیں۔ میں نے بہت سارا وقت آپ کا لیا ہے، میں اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اگر کچھ زیادہ کہہ گیا ہوں تو اس کا معافی کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر جو ٹوٹی پھوٹی کہی گئی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر دوں بزرگوں، میرا کوئی تعارف نہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں میں تو اس مدرسے کا طالب علم ہوں۔ اسی مدرسے میں 25 27 28 سال پہلے یہاں پڑھتا تھا۔ اکثر لوگ جانتے ہیں اسی کی چار دیواری میں رہ کر کے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج ان اساتذہ کرام کو یا پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ان مدارس اسلامیہ کی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔